بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تہنوا ولا تحزنوا وأنتم كنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سادات کرام، علماء اعظام، پیران طریقت، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، برخوردار بچوں، قابل احترام خواتین، آج کا یہ اجتماع حضرت سید پیر عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گیلانی اور سید پیر ولایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گیلانی کے عرس کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے۔ ایک میرے نانا مکرم ہیں اور ایک میرے والد گرامی ہیں، جو میرے مرشد برحق بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج عرس کی تقریب کے موقع پر مناسب تو یہی لگتا ہے کہ کوئی آیت ولیوں کو براہ راست ڈیل کرنے والی پڑھی جائے، جس میں ولایت پر گفتگو کی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ولیوں کو ڈیل کرنے والی آیت پڑھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ الفاظ ہیں جو عبارت النص سے دلالت کر رہے ہیں، کچھ اقتضاء النص سے دلالت کر رہے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ یہ ولیوں کو ڈیل کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا کہنا ہے کہ سست بھی مت ہو، غم بھی مت کھاؤ، سبحان اللہ حال آنکے تم ہی غالب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اب اردو ادب میں حال آنکے تم ہی غالب ہو اردو میں جچتا نہیں ہے۔ عربی ادب کے اعتبار سے قواعد کا پردہ اٹھایا جائے، حال کو تعلیلیہ مانا جائے تو معنی یہ بن جائیں گے سست مت ہو، غم مت کھاؤ کیونکہ تم ہی غالب ہو۔ حال تعلیلیہ ہے، حال تعلیلیہ گزرے ہوئے حکم کی علت بتاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غم نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ غم کھاتا ہے کوئی شکست کھانے کی وجہ سے، ذلت پانے کی وجہ سے، کہ سست نہیں ہونا، غم نہیں کھانا، وجہ کیا ہے؟ کہ غالب جو تم رہو گے، شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہو گے اس میں ولیوں کا ذکر کس طرح ہے؟ سبحان اللہ میں عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ اگر آپ عقیدے کی جستجو میں نکلیں سبحان اللہ تو آپ کتابوں کے ڈھیر دیکھیں، مدرسوں کے کمرے گنیں، مسجدوں کے میناروں کی اونچائی کو ماپیں، داڑیوں کے والیم کو ماپیں، اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ کو دیکھیں، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی دلالت ایمان پر نہیں ہے،
اچھا اس لیے کہ یہ تو سچوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، جھوٹوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، مرزائیوں کے پاس داڑیاں نہیں ہیں، بہت خوب خارجیوں کے پاس مدرسے نہیں ہیں، سبحان اللہ معتزلہ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، سبحان اللہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ایمان پر دلالت کرتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کونوا مع الصادقین کی تفسیر میں جمہور صوفیہ کا ایک مسلک ہے جس کو عقیدے کے ترازو پر تولو تو فٹ نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد اولیاء اللہ ہے۔ کا علماء کیوں نہ ہوں؟ کا علماء ایک ایسی کلی ہے جس کا کفر کے ساتھ کوئی تباین نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کفر اور علم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ اب چیزیں متضادیات سے متباینات سے متعین ہوتی ہیں، سیاہی کو سفیدی کے ذریعے سے متعین کیا جا سبحان سکتا اللہ ہے، سبحان اللہ خوبصورتی کو بدصورتی کے ذریعے سے ممتاز کیا جا سکتا ہے، اچھا حق کو باطل کے ذریعے سے نکھارا جا سکتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اس کا تباین ہے وہ تلاش کرو۔ سبحان اللہ کا علم ذریعہ ہدایت ہے، خود ہدایت نہیں۔ اگر خود ہدایت ہوتا تو شیطان کبھی عالم ہوتے ہوئے کافر نہ ہوتا، عین کفر کے ہوتے ہوئے وہ عالم ہے اور علم کے ہوتے ہوئے کافر ہے، معلوم ہے یہ کلیین متباینین نہیں ہیں، ایسی دو چیزیں نہیں ہیں کہ جو اکٹھی نہ ہوں۔ اس لیے علم دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا، داڑھی اور کفر اکٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے نام سے کفر اکٹھا ہوا، جتنی مرزائیوں کی مسجد ہے وہ ساری ہمارے نزدیک تو وہ مندر ہے، بہت خوب ان کو مسجدیں کہنا حرام ہے، مسجد مسلمانوں کی عبادت کا نام ہے، کافروں کی عبادت کا نام مسجد نہیں ہے، مگر بول چال میں مسجدیں کہلاتی ہیں۔ صحیح ہے تو مسجد اور کفر اکٹھے ہوئے ہیں، ہو گئے ہیں مینار اور کفر اکٹھے ہوئے ہیں، ہو گئے ہیں کتب خانے اور کفر اکٹھے ہوئے ہیں، ہو گئے ہیں بے شمار علماء یہود ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں اور کافر بھی ہیں۔ بے شک میرے ڈاکٹریٹ کے تھیسس میں چند مرتبہ یہودی لگے سپروائزر، ایک مرتبہ عیسائی لگا ہے، اور ایک مرتبہ جاپان کا ایک بدھسٹ ہے وہ لگا ہے۔ اس کا مطلب علم کے ہوتے ہوئے کفر موجود ہے۔ بے شک بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں، علم بھی ان کے پاس ہوگا، کفر بھی ہوگا۔ مرزا قادیانی عالم بھی ہے اور کافر بھی ہے، ایک کوئی بتا دو کہ اسی وقت میں ولی بھی ہے اور اسی وقت میں کافر بھی ہے۔ اگر کافر ہے تو ولی نہیں ہے، اگر ولی ہے تو پھر کافر نہیں ہے۔ یہ کلیین متباینین، یہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگا۔ فخر اسلام اہل سنت کی پہچان۔ یہ علماء کی بولی کے چند الفاظ استعمال کر کے ہوں گے، کلیین متباینین، یعنی ایسی یونیورسلز جن میں ڈائیکوٹمی ہے، جس میں پولیرٹی ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ انگریزی بھی حساب کی پڑی تو بہت سارے لوگوں میں چیز میں جب ہی دیکھتا ہوں، یہ ایگزیکٹ لفظ جو ہے نا تباین کے لیے ڈائیکوٹمی ہے۔ ڈائیکوٹمی، پولیرٹی، پول کہتے ہیں نا ان پولوں کو، تو جن میں دوری ہو ان میں کہتے ہیں پولیرٹی۔ تو جتنی دو پولوں میں ہے نا، کبھی شمال والا جنوب کا پول نہیں بنے گا، جنوب والا شمال کا پول نہیں بنے گا، جن میں اس طرح کی دوری ہے اس کو پولیرٹی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ڈائیکوٹمی ہے، پولیرٹی ہے۔ یہ سمجھو کہ ولایت اور کفر ان میں پولیرٹی ہے، ان میں ڈائیکوٹمی ہے۔ جس ڈیرے پر ولایت بستی ہوگی کفر نہیں آئے گا، اور کفر بستا ہوگا ولایت نہیں آئے گی۔ اس لیے جو قوم اپنے سچا عقیدے کو ظاہر کرنا چاہے، اپنے عقیدے کی سچائی کو ثابت کرنا چاہے، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا کہ وہ داڑھیوں کے انبار دکھائے، وہ مدرسوں کی گنتی دکھائے، وہ اپنے مسجدوں کے میناروں کی اونچائی دکھائے۔ اس کی ڈیوٹی ہوگی کہ اپنی صفوں میں والی بغداد دکھلائے، اپنی صفوں کے اختتام پر مولا مرتضیٰ دکھلائے، کائنات کا قاسم الولایت دکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
اس کی ڈیوٹی ہوگی شیخ شہاب الدین سہروردی دکھلائے، سبحان اللہ، اس کی ڈیوٹی ہوگی سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا دکھلائے، اس کی ڈیوٹی ہوگی خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار دکھلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھو بات، ان کنتم مومنین کی تفسیر اب قریب ہو آئی ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہے تو یعنی غلبہ تمہیں رہنا ہے، مغلوب کبھی نہیں ہونا، لیکن عقیدہ وہ رکھنا ہے جو علی کا عقیدہ ہے، جو حسن و حسین کا عقیدہ ہے، ہاں؟ جو اولاد رسول کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ، جو قرآن حضور کی حدیث ثقلین میں یہ جو الفاظ بار بار آتے لم یتفرقا سبحان اللہ، حتی یردا علی الحوض، میری آل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہ جتنے آل کے ڈنڈورے آج پیٹے جا رہے ہیں، اور یہ فلاں بھی آل ہے، فلاں بھی آل ہے، فلاں بھی آل ہے، میں کہتا ہوں آل ہے تو کربلا میں کیوں نہیں تھی؟ لم یتفرقا کی جو مولانا قید ہے، یہ صفت ممیزہ ہے، ہاں یہ فصل ہے، یہ ڈیفرنشا ہے، سبحان اللہ، انگریزی کا شوق تو بہت ہے، جو صحیح مصطلح لفظ ہے فصل کے لیے انگریزی میں وہ ڈیفرنشا ہے، سبحان اللہ، جو جدا کرتا ہے، جس کو منطقی صفت ممیزہ بھی کہتے ہیں اور فصل بھی کہتے ہیں، دو میں تمیز کرے، جیسا باقی حیوانات میں اور انسان میں منطقیوں کے نزدیک ڈیفرنشا کیا ہے؟ نطق، اور فلاسفہ کے نزدیک عقل، یہ ڈیفرنشا ہے۔ حیوان عاقل، حیوان ناطق، آئی بات خیال میں؟ عقل رکھنے والا ہے، یہ ڈیفرنشا ہے، باقی حیوانات سے تمیز کرتا ہے کہ یہ ایک سیلاب ہے داڑھیوں کا، ایک سیلاب ہے علم کا، مسجدوں کا، مدرسوں کا، جو ڈیفرنشا ہے وہ ولی کی ذات ہے۔ ولی آئے تو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، عقیدہ صحیحہ اور عقیدہ باطلہ میں فرق کرتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یعنی غلبے کا یقین رکھو، شرط یہ کہ ولیوں کے تھڑے پر ہو، تمہاری صفوں میں ولی ملے۔ آئی بات خیال شیف میں؟ سبحان اللہ، آل محمد ہونے کا ڈھنڈورا جب پیٹے، فصل کے اعتبار سے لم یتفرقا کو استعمال کرے تو کربلا کی گرمی میں شرکت نہ کر سکنا، اس دکھ میں شریک نہ ہو سکنا، آل محمد کے معنی دیتا ہے۔ جس نقطے پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں شاید اس میں دقت ہو رہی ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تطہیر میں چادر ڈال کے اللہم ہؤلاء آل بیتی، ایک روایت امام ابن حجر مکی آپ کی سوائے کے مور کا چادر ڈال کے اللہم ہؤلاء آل محمد، اسعاف الراغبین ابن سبان صفحہ 106، اللہم ہؤلاء آل محمد۔ آپ کہیں گے اس سے ہماری معلومات میں کیا اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ پیلا گل دسیں گے ساری زندگی یاد رکھ سکتے، اگر یاد نہ رہی تو جنا نہ کی۔ قاعدہ ہے فن بلاغت کا کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو افادیت کیا ہوتی ہے؟ محکوم علیہ اور محکوم بہی، مخبر عنہ ہو مخبر بہی، مسند الیہ اور مسند، دونوں اگر معرفہ ہوں تو افادیت کیا ہوتی ہے؟ علماء کی بولی کے لفظ میں اپنے سیدھے سادے اپنے جتنے کلاس فیلوز ہو آپ کو بتلاتا ہوں۔ آگے شاہ صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ یہ آپ کی شاعری ہے، میں نے کہا میں غریب سا آدمی ہوں، میری غریب سی بولی ہے، تو یہ غریب بولی کے شعر ہیں۔ آسان لفظوں میں جس کے متعلق کچھ کہا جائے اس کے چار نام ہیں، محکوم علیہ، مخبر عنہ، مسند الیہ، مبتدا، یہ چار نام۔ جس کے متعلق کچھ کہو ایک وہ تسلیم کرو، جو کچھ کہو ایک وہ تسلیم کرو۔ جو کچھ کہیں گے اس کا نام ہے مخبر بہی، خبر، مسند، محکوم بہی۔ جس کے متعلق کچھ کہتے ہو ایک وہ ہے، جو کچھ کہتے ہو ایک وہ ہے۔ اگر دونوں پہچانے ہوئے ہوں تو کیا معنی ہوں گے؟ وہ بھی پہچانا ہوا ہو،
جس کے متعلق کچھ کہتے ہو اور وہ بھی پہچانا ہوا جو کچھ کہتے ہو. سبحان اللہ. کوئی انشاءاللہ ایسی بات نہیں کروں گا جو کہیں اگے سڑی ہوئی تھی نہ تو ایک بار چکر کھائی نا تو پیروں میں رکھل سو تو اوش ایسی پھر پتہ لگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ماشاء اللہ. مجھے اس سے سخت احتجاج ہوتا رہتا ہے. جو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ ہم بہت پڑھ گئے ہیں. ہمارے جیسے بندوں کو بھی علماء کے زمرے میں اس مجبوری سے شامل کیا گیا ہے کہ ہمارے بزرگ چلے گئے. ہمارے جیسے لوگ زمرہ علماء کے لوگ نہیں. صاحب شراب وقایا کہیں کراباغ اس وقت تھی یونیورسٹی خراسان کے علاقے میں, تو وہاں استاد بننے کی نیت سے اپلیکیشن لے کے گئے کہ مجھے بھرتی کر لو. شراب وقایا آپ کی چادر میں ہے اور پیچھے ڈالا ہوا ہے. تو اساتذہ نے کہا تمہارے پاس کچھ اپنا کوئی ورک ہے جس سے پتہ چلے کچھ پڑھے ہوئے ہو. شراب وقایا جناب بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے. فقہ کی کتابوں میں کنز مختصر ہے, لیکن فن کے اعتبار سے شرح عقائد کے برابر کی کتاب فقہ حنفی میں نہیں ہے. فقہ حنفی تو کیا, باقی جو مذاہب اربعہ کے تقابلی کا مطالعے کا استاد ہوں میں, باقی بھی کسی نصاب میں شافی مالکی حنبلی حنفی میں اس پائے کی فنی کتاب کوئی نہیں ہے. اس کا لکھنے والا ہے جناب. جب انہوں نے کتاب کھول کے دیکھی انہوں نے کہا ابھی بچے ہو, ابھی تمہارا زمرہ علماء میں شمار نہیں ہو سکتا, کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا, وقت آیا تو بلا لیں گے. اتفاق ایسا گنبدوں والی مسجدیں تھیں, جمعے کا دن تھا, گنبد گر پڑے, سارے علماء بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے, شہید ہو گئے. اب لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. انہوں نے کہا جناب اس وقت اب پتہ نہیں کہ جمعہ پہلے پڑھیں یا جنازے پہلے پڑھیں. انہوں نے کہا وہ جو کتابڑی سی لے کے گھوم رہا تھا اس کا پتہ کرو وہ کدھر گیا ہے. جب تلاش کرتے کرتے آئے تو دیکھا کہ وہ کتاب ان کے پیچھے لٹک رہی ہے. پوچھا کہ جمعے کی نماز پہلے پڑھیں یا جنازے؟ انہوں نے کہا جنازے کا وقت مقرر نہیں ہے اس لیے پیچھے کر دو, جمعے کا وقت مقرر ہے, وقت پر پڑھ لو. انہوں نے کہا پھر پڑھانے کے لیے بھی تم ہی فٹ ہو. جب کھڑے ہوئے تو خطبہ پڑھا جمعے کا, الحمدللہ الذی کبرنا بموت اکابرنا. اس خدا کی تعریف ہے جس نے ہمارے بڑوں کو مار کے ہمیں بڑا بنا دیا ہے. اب ہمارے جیسے لوگ حقیقتاً زمرہ علماء کے لوگ نہیں ہیں. ہمیں تو اس مجبوری نے زمرہ علماء میں شامل کر دیا کہ ہمارے بزرگ فوت ہو گئے. وہ اللہ والے لوگ جو مٹی کو سونا کہتے ہیں دلائل سے ثابت کرتے ہیں. ہم اس مجبوری سے اس زمرے میں آ گئے. تو جب ہمارے جیسا آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھنے کا حق نہیں رکھتا تو جو 4 دن 4 واز سنے تو کہا یہ سب کچھ یاد ہو گیا. اجھتے مولوی صاحب کانوں میں انگلی دے کے پڑھتے, پہلا مصرع وہ پڑھتے دوسرا مجھے یاد ہے. میں اس وقت بحث کرنے لگا تھا اس پر, اللہم آؤ لائے آل محمد, مولا کریم یہ میری آل ہے. اس کا صحیح ترجمہ ہے مولا کریم یہی میری آل ہے. اب یہی میری آل پر گفتگو کرنے لگا ہوں. اور فن کی نقطہ نگاہ سے یہ ٹیپیں لگی ہوئی, مجھے پتا کہ اپنے بیگانے سارے سنیں گے, اور اگر ذرا میرا پاؤں پھسلے تو سجدہ کس چھوڑنا. وہ کوئی شاہ اور نماز پہ پڑھانے سے نا گر پہ اوچرانا راجہ بیٹھا ہے, کرپا نماز پہ پڑھا دے شاہ لنگوٹا بدا سا ایک راجے نے صرف لنگوٹے پہ گیا نمازہ نہیں آڑی پچھو دعا راجہ کنڈی برات ہونے لگا چاہی کھانڈو کوئی پیو لگنا ہی روزانہ لنگوٹیاں صرف پہنے ہونے. اب ہمارا صرفہ کس نے کرنا ہے, فن کے ترازو پہ پیش کرتا ہوں. ہاں جب مبتدا و خبر دونوں جس کے متعلق بات کر رہے ہو وہ بھی پہچانا ہوا ہو, جو بات کر رہے ہو وہ بھی پہچانا ہوا ہو, تو پھر اس طرح کی گفتگو پہچانی ہوئی بات پہچانے ہوئے شخص کے بارے میں کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کا ایک فائدہ تو یہ ہے جیسے آپ کہیں کہ اس شہر میں کوئی سید نہیں سوائے مزمل شاہ کے, ایک قصر کا طریقہ یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کہیں وہاں ایک بڑے زبردست بولنے والے شاہ صاحب ہیں, ایک, اور دوسرا یہ پتا ہو کہ بڑی مسجد میں بھی ایک شاہ صاحب ہیں, لیکن آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ بہت اچھے بولنے والے بھی وہی ہیں اور جو بڑی مسجد میں ہیں وہ بھی وہی ہیں. آپ کے سامنے یہ حجاب ہے, اچھا بولنے والا بھی آپ کو معلوم ہے,
بڑی مسجد کا خطیب بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ بڑا اچھا بولنے والا اور بڑی مسجد کا خطیب ایک ہی آدمی ہے۔ اس حجاب کو اٹھانے کے لیے اب یہ تو وہ موقع نہیں ہے کہ جب لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ نواسے ہیں اور یہ آل ہیں، ان کے آل ہونے میں آل کا پتہ ہوتا الگ، نواسوں کا پتہ ہوتا الگ، اور ان کا ایک ہونے کا پتہ نہ ہوتا تو پھر اس جملے کا معنی تو یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ تو پہلے سے پتہ، پھر ہاں؟ دوسرا فائدہ ہوتا ہے اس کا قصر، بلاغیوں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں قصر، ناویوں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں حصر۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک چیز کی نفی کر کے سب سے ایک کے اندر بند کرنے کا نام ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں ہے کوئی اور مگر یہی۔ جناب کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ معبود برحق ہے اور غیر نہیں ہے۔ الوہیت کی آپ نے سب سے نفی کر کے ایک اللہ کے اندر بند کی، تو پھر مقصور کیا ہوگا؟ الوہیت، اور مقصور علیہ کیا ہوگا؟ اللہ۔ یہ الوہیت ذات باری میں بند ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں جس وقت مبتدا اور خبر دونوں پہچانے ہوئے ہوں تو جب ان کو اکٹھا کیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے جو بات بتائی گئی ہے نا اس کی نفی کی جاتی ہے کل کائنات سے، اور بند کی جاتی ہے اس میں جس کے متعلق وہ کہی جائے۔ اس کا مطلب اور کوئی آل نہیں ہے، آل ہے تو صرف یہی ہے۔ لاؤ اس کا جواب نہیں لا سکو گے، کہو روایت معتبر ہے ذمہ دار ہوں، روایت غیر معتبر نہیں ہے، معنی غلط ہے ذمہ دار ہوں، معنی صحیح ہے۔ اس کے بعد کی بات کوئی کہے جناب کہا کہ یہ جو آل علی ہے یہ بھی آل ہے، آل عقیل ہے یہ بھی آل ہے، اور یہ آل جعفر ہے یہ بھی آل ہے۔ اب اس جگہ جس کو قصر کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، یہ آپ کے مختصر معنی مطول اور حاشیہ سیالکوٹی ہیں۔ حضرت والی بغداد کے سلسلے کا غلام ہے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی، منطقیوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت امام ربانی مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی کا کلاس فیلو ہے، اور اڈا پسروریاں والی مسجد میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ میں اس مسجد میں کافی مرتبہ تقریر کے لیے گیا۔ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی جو اس مطول کا حاشیہ انہوں نے لکھا ہے جناب، اس کے اندر یہ بحث ہے قصر کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی واقعی اور ایک ہے حقیقی ادعائی۔ حقیقی واقعی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسا کہا جائے کہ پاکستان میں ہندوستان میں نہیں تھا کوئی رستم سوائے گامے کے، حالانکہ رستم تو اور بھی تھے، تو پھر وہ رستم کیسا ہو؟ اگر اور کوئی نہ ہوتا صرف گاما ہی ہوتا، یا جیسا رستم اپنے وقت میں تھا تو کہا نہیں ہے کوئی رستم مگر وہی جو کیکاؤس کے پاس ہے۔ اس کے بعد جیسا کہا گیا واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے، اس کا نام ہے حقیقی واقعی۔ اور ایک ہے کہ جس پائے کا وہ کہتا ہے کہنے والا کا رستم تو اور بھی ہیں، لیکن جس پائے کا میں کہتا ہوں نا اس پائے کا تو صرف یہی ہے، اس کے سوا نام کے ہیں مگر کام کا کوئی نہیں ہے۔ اب جو آلے ہیں وہ خمس لینے والی آلے ہیں، سر نیزے پہ چڑھا کے قرآن پڑھنے والی آل وہ صرف یہی ہے، اس کے سوا کوئی، سمجھو؟ بات سمجھ آئیے؟ بات سمجھ آئیے؟ یہ صورت کے آل اور بھی ہو، آل یہ بھی ہو، مگر اس سٹینڈرڈ کو کوالیفائی نہ کرے جو سٹینڈرڈ صحیح آل کے لیے ہے، اس کا نام ہے کسر حقیقی ادعائی۔ یعنی سرکار کے کاغذات میں جو آل ہونے کا کانٹا ہے نا اس پر صحیح تل کے دکھلانے والی پیسے لینے والوں کی سب میں سوشل سیکورٹی کی سب میں کھڑے ہو کے خمس لینے کے لیے آ جائیں، اس کے لیے بہت آلے ہیں۔
لیکن وہ جو تلوار کی دھار پہ رقص کرے بھیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جاں باز. خواجہ غریب نواز کا مرشد ہے. بھیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار بھی رقصم. اگرچہ قطرہ شبنم نہ پاید بر سرے خارے منما قطرہ شبنم کے نوکے خار بھی. اگرچہ کانٹے کی نوک پر قطرے کو رقص کرنا نہیں آتا مگر میں وہ قطرہ ہوں جو نوکے خار پر رقص کر کے دکھلا سکتا ہوں. حسین اس جملے کی تفسیر تیرا خون کر گیا. آج یہ بات مشہور ہے نا کہ حضرت امام حسین کا سر نیزے پر ہے, سورہ کاف پڑھنے والا سورہ کاف پڑھتا ہے تو آپ کا سر بولتا ہے. اس پر ہزاروں نفی میں ہل جانے والی گردنیں دنیا میں دیکھی گئی, لیکن اس ماں کے لال کی شکل میں دیکھو جو میرے سامنے سے گردن ہلائے. ہاں کیوں گردن ہلاتا ہے؟ کہتا مرنے کے بعد باتیں کرنا. اگر صحابہ میں سے درجنوں کے حساب سے لوگوں کی باتیں ثابت ہو تو کبھی انکار نہ کرے. اور سرکار کے نالین اٹھانے والے امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور ربیع بن خراش بیٹھے, وہ ان کا وصال ہو گیا, ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں, کفن ڈلا ہوا ہے, اب جا رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے. روتے ہوئے بھائی کو سن کے نا کفن سے منہ کھول کے کہتے روتا کیوں ہے؟ میں نے خدا کو اس سے زیادہ کریم پایا ہے جتنا سنا کرتا تھا. ایک بات جلال سیوطی البدور الصافرہ میں بڑے ٹھکانے کی گئی ہے. ان کا اگر قیامت میں صرف نظام معدلت ہی کا قائم کرنا مقصود تھا, عدالت انصاف ہی صرف قائم کرنا تھی, تو جسے دنیا میں لوگ واقعات کرتے ہیں تو کرنے کے بعد پکڑ لیے جاتے ہیں, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, عدالتیں ہولڈ ہوتی ہیں, یہ جزا مل جاتی ہے. اسی طرح مارے بغیر پروردگار قیامت قائم کر سکتا تھا, مارا کیوں؟ سنی ہوئی اگا گل سہ مولوی گھر اگا تمبا چھنگی کہ نہیں سنی ہوئی ہے صحیح. میں پٹھوارا نا گرائے نہ رہنے والا ہوں تو کوئی بھی نہیں نہ مننا جی میں گرائے نہ رہنے والا جی میں پیو دادیوں ہی اور تو کئی 100 برسوں تو پنڈی رہنے والا, وہ کئی 100 برس پنڈی کی بنی نہیں سی تو پہلے ہی پنڈی رہنے والا. 1857 جنگ آزادی نے بعد پنڈی بنی ہے تو 300 برس تو پہلے کس طرح رہنے والا سے ہوتا ہے نا. پنڈی 3 کر سکھ چودھری وارسا رہنا, کرتے والے چودھری نا ایک مرینا والے چودھری نا, چوتھا کار تھا کوئی نہیں تھا تو 300 برس پہلے تھا کیا لوڑنا سے والا. میں تو ایک دیہاتی آدمی سندھو سیدہ میرے گاؤں کا نام ہے, نصیب پجید سید بنے پچھلا کار بھی نے دسنے, یہ بھی بڑی تماشے کی گل. ہاں جی کہتا پوچھو جناب تو سونا شجرا کیا اور ماڑے ماڑی بھن فلانی جائی بیائی ہوئی ہے. وہ پاگلا زنانیاں نے رشتے نہ کہتے نسباں ثابت ہوئی ہیں, پگڑی نے رشتہ دار کدھر گئے, وہ سن کوئی نہیں پتہ کدھروں آیا یار, کوئی ککڑی نہ انٹا سا جی دہی تے نسی کی کوئی ایڈریس پر کوئی نہیں لکھا. باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں, ان باتوں کو سمجھ لیا جائے تو کافی مدد ملتی ہے. حضرت سید دو عالم علیہ السلام کی آل کے چیپٹر میں یہ باتیں یادگاری ہیں. ربیع بن خراش نے بات کی, صحابی دوڑا جا کے حضرت اجناب سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھا, ایک آدمی مرنے کے بعد بات کر رہا ہے, آپ نے فلا تتعجب, تعجب نہ سمجھ اس میں, کیوں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, سرکار کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے کہ ان رجل من امتی یتکلم بعد موت ہی, کوئی بندہ میری امت کا موت کے بعد بھی باتیں کیا کرے گا. امام جلال الدین سیوطی بدور الصافرہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد نظام عدل قائم کرنے کا سسٹم بنایا وہ کیوں بنایا, کہ دراصل جس طرح اور باتیں کسی سچائی کو پرکھنے کے لیے بطور موقع کے پروردگار عالم نے فراہم فرمائی ہیں, اسی طرح موت بھی فراہم فرمائی ہے. وہ کیا کہ زندگی بھر کافر کہتا میں حق پر ہوں, مومن کہتا میں حق پر ہوں. مومن کہتا مرنے دے,
مرنے کے بعد تو جیتا رہا تو تو حق پر ہے، مرنے کے بعد میں جیتا رہا تو میں حق پر ہوں، نام فقیر انہاں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہوں۔ آئی بات سمجھ آئی یہ بات؟ اچھا، شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، ایک جنگ سے واپس آئے صحابہ، یہ جو احد شریف ہے یہاں خیمے گاڑنے لگے، یہ پتہ ہے جلے جلون لگنے سے تھا پہلو خیمہ کیا لانے ہونے سے، جلے بارو کے ساتھ جنگہ برو مڑی تو چند پھر تھا کیا ٹینٹ لانے ہونے سے، ایک کہتا کلے پوچھا نا سارے ہیں کی ایسا بچو پوچھے تو پتہ کوئی نہیں، تو ڈھنڈ رولا کہتا ہے۔ قصہ یہ تھا کہ سرکار کی بیرکیں تو نہیں تھی نا، تنخواہیں تو نہیں ملتی تھی نا، سرکاری سہولتیں تو نہیں تھی، تو پھر بلانے کا کیا طریقہ تھا؟ ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، اور کوئی ذرائع نہیں تھے، بلاتے کس طرح تھے؟ کہا احد شریف کے پاس جا کے ٹینٹ لگایا، سرکار بیٹھے، شور مچ گیا کہ سرکار نے ٹینٹ لگایا کہیں جانا ہے، آؤ چلیں۔ جانے سے پہلے ٹینٹ اس لیے لگتا تھا، یہ کال تھی، سمجھو؟ واپس آ کے ٹینٹ کیوں لگاتے تھے؟ کہا واپس آ کے اس لیے کہ جو کچھ مال غنیمت ملا ہے پہلے گھر نہیں جاتے، یہ محل تہمت ہے، ممکن لوگ کہیں کہ گھر میں کچھ رکھ لیا ہے، بعد میں تھوڑا بہت ایک دوسرے کو دے دیا ہے، نہیں، جو کچھ ہے یہاں ڈھیر کر دو، گھر میں باہر چلیں گے، تقسیم کرو، سب صحابہ کا گھر پورا کرو، اس کے بعد لے کے مولا کا نام کپڑا جھاڑ کے واپس آ گئے، تاکہ صحابہ کا کانفیڈنس، اعتماد زندہ رہے۔ سمجھ آئی ہے یہ ٹینٹ کی اصطلاح کیا معنی رکھتی ہے؟ یہاں ٹینٹ لگانے لگے، میک گاڑی، تو زمین سے آواز آئی تبارک الذی بیدہ الملک، صحابہ جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسے قبر سے آواز، کہا وہ صحابی ہیں، وہ روزانہ سورہ ملک پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اس کے عامل تھے، وظیفے کے طور پر پڑھتے تھے، تو وہ قبر میں وہ پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو اس وجہ سے آواز آئی ہے۔ اسی شرح الصدور میں ایک مرتبہ احد شریف میں گڑھا کھودنے لگے تو دیکھا کہ ایک اور سوراخ بیچ میں سے نکل آیا، دیکھا اندر لائٹ جل رہی ہے، ایک کوئی شخص ہے، کوئی بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، پتہ چلا قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ٹوٹے پھوٹے پرزے پتھروں کے، کوئی لکڑیوں کے، کوئی کھجور کی چھالوں کے، کوئی پتوں کے، کوئی اونٹ کی ہڈیوں کے، وہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، تو پوچھتا قیامت آ گئی ہے؟ ان کا نہیں، قیامت تو نہیں آئی۔ ان کا قیامت نہیں آئی تو بند کرو یہ سراغ، میرا وقت مت ضائع کرو۔ یہ سب موت کے بعد کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ اور کسی نے کبھی شور مچایا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی؟ یہ وہ ہیں جو سرکار کے جوتے اٹھانے والے، اور جوتے اٹھانے والے بات کرے تو اعتراض نہ ہو، کندھے پر بیٹھنے والے کے بارے میں اعتراض کیوں ہے؟ یہ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے۔ سنو، بہقی سنن کبریٰ کتاب میرے پاس مجھے حوالہ جات لگے ہوئے، طبرانی 37 جلدوں کی کتاب ہے، حوالہ جات لگے ہوئے، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، حوالہ جات لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے کس طرح پڑھا۔ کہا دمشق میں جا کے، راستے میں نہیں، دمشق میں، کہاں؟ جامع اموی میں بندہ بیٹھا ہوا سورہ کاف کی یہ آیت پڑھ رہا ہے، ام خسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ پڑھا تو جواب میں سر حسین بولا کہ ان عجبا من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی، اصحاب کہف کے ماجرے کے مقابلے میں زیادہ تعجب خیز مجھے قتل کیا جانا اور سر نیزے پہ چڑھانا ہے۔ اس کی ذرا بیک گراؤنڈ پر گفتگو کرتے ہیں۔ ثابت ہو گیا نا کہ ایسا ہے۔ بولا کیوں؟ اور دنیا چپ تھی۔ بخاری کتاب العلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے 2 علم سیکھے ہیں، ایک تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، دوسرا اس ڈر سے بیان نہیں کرتا ہوں کہ میری حلق کاٹ دی جائے گی۔
حلق کٹ جانے کا ڈر ہے، اس کا مطلب سنا ہے، بیان کرنے کی حاجت ہے، مگر ڈر حلقوم کے کٹنے کا ہے، اس لیے زبان کو روکتا ہوں۔ بڑی شخصیت کا صحابی ہے جس کے سب سے زیادہ حدیثیں، اس کا نام ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں بات کو ضائع نہیں کرنا، ایک اے بڑی مصیبت جس دالی کا گھٹ پر ہی اور پچھلا پر یاد اگلا رہ گیا، پچھلی ساری تقریر یاد رکھو گے تو آگے بات چلے گی۔ ہاں بات چلی ہوئی ہے نسے کہ آل حق کا فرق اولیاء اللہ سے نکلتا ہے، تو یہ اولیاء اللہ کے زمرے کی باتیں چل رہی ہیں۔ مرنے کے بعد باتیں کرنا ثابت تو ہو گیا کہ کرتا ہے کوئی بات، اور کسی کے بات کرنے پر اعتراض ہوا، حسین کے بات کرنے پر اعتراض ہوا، اب وہ اعتراض تو حل ہو گیا، اب بیک گراؤنڈ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں باتیں سنی ہوئی ہیں، ایک تمہارے سامنے ایک علم بیان کیا ہے، دوسرا بیان کروں تو میری حلق کٹ جائے۔ صوفیہ نے اس کا معنی کیا ہے گر ازاں علم پیمبر دم زنم این جہانو آ جہاں بر ہم زنم، کہ یہ صوفیہ کی نیک طبی ہے، واقعہ یہ نہیں ہے۔ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شراب بخاری یہی مقام، وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد وہ یزید اور یزید کی سنگت کے واقعات تھے جو خاندان نبوت کے بارے میں جارحیت پر مبنی تھے اور حد کے رسول پر مبنی تھے، اور خاندان نبوت کی اینٹ سے اینٹ بجانے اور اس سارے گھرانے کو بے چراغ کر دینے اور ان کے نظام فکر کی اینٹ سے اینٹ بجانے اور ان کو تاریخ کے صفحے سے مٹانے کے لیے کی جانے والی تھی۔ یہ سب باتیں سرکار نے بطور اطلاع کے صحابہ کو کی ہوئی تھی، اور باتیں کس سے کر رہے ہیں؟ مروان سے، جس کو سرکار فرمایا خود ملعون، اس کا باپ ملعون۔ شجرہ خبیثہ کی تعریف میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت علامہ عینی نے نقل کی ہے، کہا میں نے سرکار کے زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنا کہ یہ شجرہ خبیثہ مروان ہے، اس کا باپ ہے۔ سرکار نے جس کو خود اپنی زندگی میں جلا وطن کیا تھا بمے باپ کے، اور حکم دیا تھا میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ اس کو اور بھی شہر سے اتنا دور کرے گا جتنا میں نے دور کیا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ اب وہ مدینہ کا حاکم ہے، اس کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں باتیں کرنے کو دل تو چاہتا ہے لیکن ڈر ہے میری حلق کاٹ دی جائے۔ ہاں پتہ چلا بات کا وقت آیا ہے، زبان رک گئی ہے، خوف جان ہے۔ حضرت علامہ جلال السیوطی آپ کی کتاب تدریب الراوی شرح تقریب النواوی اور مرسلات حضرت امام شاہ حسن بصری، وہ کہتے ہیں کہ جتنے مراسیل ہیں حضرت شاہ حسن بصری کے، یادگاری باتیں پیر بابا، پتہ نہیں پھر ملاقاتیں ہوتی نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ وقت تو یاد آئے گا مولانا، کبھی ہماری تلخ نوائیاں بھی یاد آئیں گی، مگر ہماری یہ حیدری جرت جو ہے نا، یہ بھی دنیا کو یاد رکھنی پڑے گی۔ ان کو پتہ ہوگا کہ مشکل وقت میں کوئی کلمہ حق کہہ سکنے والے لوگ خاندان نبوت کے گھر گرے پڑے پیدا ہوئے تھے، مگر وہ ان کے ضمیر کو کچلا نہیں جا سکا تھا۔ شاہ حسن بصری کے مراسیل، حدیث مرسل کسے کہتے ہیں؟ تابعی ہو، اس نے سرکار کی ملاقات نہ کی ہو، بات کرے تو اس طرح کرے جیسا کہ خود یہ سنتا رہا ہے، خود دیکھتا رہا۔ سرکار نے یوں فرمایا تھا، یہ نہ کہے مجھ سے فلاں صحابی نے بیان کیا کہ میں نے سرکار کو یہ کہتے سنا، یہ کرتے دیکھا، یہ فرماتے سنا۔ یہ مرسل تابعی ہے، ایک صحابی ہے، اس نے سرکار کی ملاقات کی مگر وہ حدیث اس نے سرکار سے نہیں سنی، سنی ہوئی کسی اور سے ہے، اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ بیان کرتا ہے کہ سرکار نے یوں فرمایا، حالانکہ جو فرمانے کا دور ہے وہ اس کے ایمان لانے کا دور نہیں ہے۔ تو محدثین گفتگو کرتے ہیں اس وقت تک تو یہ آ ہی نہیں سکا سرکار کی بارگاہ میں جب تک حدیث کے راویان موجود تھے، بعد میں سرکار سے ملاقات ہوئی، اس وقت یہ بات پیش نہیں آئی، یہ صحابی کا حدیث مرسل ہے۔ تو حدیث مراسیل جو ہیں یہ امام حنیفہ کے نزدیک قابل احتجاج ہیں، امام مالک کے نزدیک قابل احتجاج ہیں، شوافی کے نزدیک قابل احتجاج نہیں ہے، ایڈمیسیبل نہیں ہے، ثبوت کے طور پر آپ ان کو نہیں پیش کر سکتے۔ شاہ حسن بصری کے مراسیل وہ جو بات کریں کہ سرکار نے یوں فرمائی ہے، سرکار نے یوں کیا ہے، تو اس وقت چند دوستوں نے کہا کہ اے حضرت شاہ حسن بصری، آپ تو سرکار مولا مرتضیٰ کے شاگرد ہیں اور مرید ہیں، ان کے سوا تو آپ کی سرکار سے ملاقات ہی نہیں ہوئی،
تو باتیں اس طرح کرتے جیسے سرکار کی محفل میں تھے. آپ اس راوی کا نام کیوں نہیں لیتے جس سے آپ نے سنی ہے؟ آپ فرمانے لگے جن سے ہم نے سنی ہے ان کو جھوٹ کہنے کی عادت نہیں تھی اور ہم بھی جھوٹ کہنے کی عادت نہیں رکھتے. اس طرح کہہ کے ٹال گئے. پھر کچھ دوستوں نے گھیر لیا کہ جناب بتائیں یہ حدیث مرسل ہے, آپ کی سرکار سے ملاقات نہیں, نام کیوں نہیں بتلاتے راوی کا؟ کون لکھتا ہے؟ تدریب الراوی شرح تقریب النواوی لکھی امام جلال الدین سیوطی کی, مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں لگی ہوئی ہے, میرے کتب خانے میں موجود ہے. اولا جات میں نے خود انڈر لائن کیے ہوئے. ہاں جی, نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کا کہ میں کئی درجن بدری صحابیوں کے ساتھ مل کے خراسان کے علاقے میں لڑا ہوں, تو بدری صف اول کے لوگ ہیں, نہ وہ جھوٹ کہیں نہ میں جھوٹ کہوں. کا سیدھا راوی کا نام لیں. اس حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا ان سب حدیثوں کے راوی حضرت مولا مرتضیٰ ہے. ان کا پھر حضرت مولا مرتضیٰ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کا حجاج بن یوسف کی حکومت کا زمانہ ہے, اگر میں نام لوں تو میری گردن مار دی جائے گی. ابو ہریرہ آپ وہ باتیں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ گردن مارے جانے کا ڈر ہے. شاہ حسن بصری آپ قادریوں کے پیر, چشتیوں کے پیر, سہروردیوں کے پیر اور قاریوں کے استاد, مفسرین کے استاد, محدثین کے استاد, راویوں کے امام, آپ وہ بات کیوں نہیں کہہ سکتے جو حضرت علی مرتضیٰ کے نام سے کہے جانے کی ہے؟ کا ڈر ہے میری حلق مار دی جائے گی. واہ حسین, واہ حسین, فاطمہ تیرے لاڈلے کی تجھے مبارک. آج تیرے بیٹے کے وطن پر آفت کا وقت ہے. آج اس تیرے دوپٹے کی بھیک مانگتا ہوں کہ جس دوپٹے کو بازار میں بیچ کے سرکار کے مشن کو پورا کیا تھا. واہ حسین, وقت آیا. شاہ حسن بصری نہ بول سکے کہ خوف جان ہے, حضرت ابو ہریرہ نہ بول سکے کہ خوف جان ہے. سرکار نے زبان حال سے کہا حسین کندھے پر تو بیٹھ رہے ہو, الگ کٹ جانے کے بعد بھی چپ رہنے کی اجازت نہیں ہے, بات کرنی ہوگی. اور سمجھ آئی یہ بات کرنی آئی ہے؟ یہ قاسم الولایت ہے. دیکھا کہ ولی کا کردار پہلا قاسم الولایت مولا مرتضیٰ ہے, دوسرا امام حسن ہے, تیسرا امام حسین ہے, چوتھا امام زین العابدین ہے, امام محمد باقر ہے, حضرت جعفر صادق ہے, موسیٰ کاظم ہے, سید علی رضا ہے, حضرت امام تقی ہیں, امام نقی ہیں, امام حسن عسکری ہیں, والی بغداد ہیں. قیامت تک وہ اس عہدے پر فائز رہیں گے. لیکن دیکھا ولی کا منصب نبوت کے منصب پر آفت کا وقت آئے تو چار دیواری بن کے گھیر لیتا ہے نبوت کے منصب کو کہ جب تک مجھے آگ لگا کے اڑا نہ دو اس وقت تک تم نبوت کی چار دیواری سے چھیڑ نہیں سکتے ہو. نبوت پر آفت کا وقت ہو ولایت اپنی جان دیا کرتی ہے. جو ہر کافر کی ٹوکری اٹھا کے چل پڑے کہ یہ ایسٹ انڈین کمپنی رحمت کا خزانہ ہے, اس رحمت والی حکومت کی قدر نہیں پہچانی, یہ جھوٹوں کی نشانی ہے. سچے ہوتے تو حسین کی طرح کٹ مرتے, باطل کے سامنے کبھی سر نہ جھکاتے. آج 4 دن پہلے ہی عید کا پیغام ہو جاتا کہ فالو کرتے, اب کرو فالو, یہ ٹائم ہے فالو کرنے. آج کہتے فلاں فلاں سے لڑ رہا ہے, نہیں فلاں فلاں سے نہیں لڑ رہا, مسلمانوں کی غداری مسلمانوں سے لڑ رہی ہے. اگر ان میں کوئی عقیدے کا صحیح ہوتا کٹ مرتا, جل جاتا, زندہ درگور کر دیا جاتا, مگر کبھی کافر کے حق میں حمایت کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا. آگی بات سمجھ میں؟ لا تہنوا ولا تحزنوا. کہتے وقت تو لوگوں نے کہا ہے نا کہ امام حسین کی ناش پہ گھوڑے دوڑ گئے, اور بدنصیبی ہماری قوم کی. ایک بزرگ ہیں جن کے بارے میں کافی دوستوں نے مجھے آ کر کے سنایا, وہ کہتے ہیں کربلا میں گھوڑا استعمال ہی نہیں ہوا.
صحیح جنے نہ پتر گے تو کتاب کوئی پڑھی کر کوئی بھی پڑھی ہے گل کدے نہ آخیا نا اس کا مطلب کتاب کو تھوڑا دامن مکمل پاک کتاب نہ تو داغدار نے ہوا گھوڑا نہیں دوڑا. علامہ مومن مصری شبلنجی آپ کی کتاب نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار صفحہ 130 131 کا جب آپ کو زخموں سے چھلنی کر دیا گیا واہ حسین تیرے بدن کا رونگٹے کم اور زخم زیادہ ہے پر بیٹا کس کا ہے علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی. سبحان اللہ. اور یار محمد علی جناح مرحوم کے نہ باپ کا کوئی کارنامہ ہے بیٹا آگے ہوا ہی نہیں لیکن سالوں سال دل مناتے ہو کہ نہیں. محمد اقبال مرحوم کو اوپر چلے جائیں تو ہندوؤں کا خاندان ہے نیچے کی طرف آئیں تو نتیجہ کچھ نہیں نکلتا سالوں سال دن مناتے ہو کہ نہیں. علی نامی آدمی ہے کہ نہیں کعبے میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن تلوار کی دھار پر رقص کرنے والے کتنے ہوتے ہیں. میں کہوں جناب حکم ہو تو اس آدمی کی گردن اڑا دوں 10 آدمی نے پکڑا ہوا تو گردن اڑا دینا کون سی بہادری کا کام ہے. بدر کا میدان ہے دشمن للکار رہا ہے اس وقت کوئی کہے نہ حکم ہو تو گردن اڑا دوں. عمر ابن عبد ود للکار رہا ہے ہو نہ کوئی ایسا جو کہے گردن اڑا دوں. وہ علی تیری خاک راہ کو سلام تیرے نام کو سلام تیرے کام کو سلام تیری اولاد کو سلام تیرے گھوڑوں کو سلام تیرے مزار کو سلام تیرے نجرف اشرف کو سلام. آج بھی جو کچھ بیت رہی ہے اگر اتنے بم دنیا کے کسی بہت بڑے محفوظ مقام پر لگتا ہے کچھ نہ رہ گیا ہوتا یہ علی تیرا ڈیرا ہے یہ تیرا ڈیرا ہے کہ ان حالات کے باوجود بھی زندہ ہے. وہ ایک دن اسی اسٹیج پر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہاتھ چومنا درست ہے کہ نہیں. میں نے کہا قاری ثواب ہے چومنا چاہیے عالم کا سید کا درویش کا فقیہ کا محدث کا حافظ کا نیک شخص کا لیکن ہاتھ چومانے کی آرزو حرام ہے. اس سے لوگوں نے یہ سمجھا شاید میں کسی کی تردید کرنا چاہتا ہوں. اب اس وقت صرف سید مزمل شاہ ہی یہاں تھا اور تو کوئی تھا ہی نہیں. یہ سامنے آدمی بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ مزمل شاہ نے کہا اور جی اساں کی تو بلانا ہی کوئی نہیں. یہ والتم سٹو کی بات ہے ایک گل ہوئی کہ نہیں ہے. میں نے لے کے اپنا دانا ہاتھ مزمل شاہ کے پاؤں پہ پھیر کے اپنے منہ پہ پھیر لیا. میرا ذاتی کردار یہ ہے مسئلہ بطور مسئلہ کہ میں اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر کوئی آدمی میرا ہاتھ نہ چومے میں اس کو گھور گھور کے دیکھنے لگ جاؤں نہیں یہ میرا حق نہیں بنتا. مجھے اپنے آپ کو اس قابل ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. رہا اولاد علی کی بات علی تجھ کو سلام تیری راہ گزار کو سلام تیرے تعلقات کو سلام ہے جس جگہ کوئی کام نہ آیا اس جگہ تو کام آیا ہے. آپ عربوں کو کتنا ظالم کہہ رہے ہیں برا کہہ لیں بے غیرت نہیں کہہ سکتے بزدل نہیں کہہ سکتے. جب پہلا 3 کا جوڑ گیا تھا مدینہ طیبہ سے اس وقت آسان کام تھا آسان شکار تھا مار لیتے. ان کا نہیں برابر کے آدمیوں کے ساتھ لڑیں گے ایسے راہ گزار لوگوں کے ساتھ ایسے مسافروں سے نہیں لڑیں گے. اس وقت فیصلے کا وقت سرکار کے پاس ہے. اس وقت جس فیصلہ کر دے گا اینا علی ذمہ داری سے کہتا ہوں علی سے پہلے کسی کا نام نہیں لیا. میں یارون
کلے پیڑنا نہ بچپن تو آدھی چلائے میں انیس نہ صرفہ کوئی نہیں فلانا مولوی صاحب مارنا ناراض ہوئی ہے سو، مگر میں عذر انصاف پوچھتا ہوں کہ مشکل کے وقت اگر علی کے سوا کوئی یاد نہ آیا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سرکار بھی علی کو مشکل کشا مانتے. اور کتاب کو جانے دیجئے. بخاری اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن. مولا کریم اس مشکل، فاروق اعظم کہتے ہیں مولا کریم اس مشکل تک مجھے زندہ نہ رکھیو کہ مشکل تو ہو پر مشکل کشا نہ ہو. میدان کا دھنی ہونا یہ اور بات ہے، قلم کا بادشاہ ہونا یہ اور بات ہے، خطابت کا بادشاہ ہونا یہ اور بات ہے، علوم کا بادشاہ ہونا یہ اور بات ہے، تقریریں کر لینا یہ اور بات ہے، قلمدان انصاف پر بیٹھ کے عدالتی فیصلے لکھنا یہ اور کام ہے. جس کو جو الجھن پیش آئی ان کا علی کہاں ہے؟ اب سمجھ آئی ہے بات کہ بات کہاں سے چلی ہے، کہاں تک چلتی چلی جا رہی ہے. اب یہ کیوں سوال اٹھتا ہے کہ حسین نے بات کی ہے کہ نہیں، اور لاکھوں لوگوں نے کی ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، حسین پر کیا اعتراض ہے. اب جن حالات میں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، ایک کی اور طرف لاتیں کانپ رہی ہیں، دوسرے کی اور طرف کانپ رہی ہیں، اس بے غیرتی کی زندگی سے کیا نکلے گا؟ ہاں مجھے یاد آتی ہے وہ بات، کہیں کافر نے ہے لیکن ترازو انصاف پر رکھ کے تولو تو 17 آنے پوری. واقعہ کیا ہوا؟ حدیبیہ ہے، عروہ بن مسعود کفار کا ریپریزنٹیٹیو، نمائندہ بن کے آئے، سفیر، ایمبیسیڈر آ کے بات کرتا ہے. اسے جو باتیں کی سو کی، ان میں ایک بات بڑی یادگاری ہے. یہ عربوں کی عادت ہے، بات کرتے ایک دوسرے کی داڑھی پکڑ لیتے، یہ پٹھانوں کی بھی عادت ہے. جیسے یہ پنجابی لوگ نہیں بات کرتے، ایک جملہ خبریہ بولتے مراد انشائیہ لیتے. جیسے آپ کے ناوے والے نہیں کہتے بے تو اشترا تو خرید و فروخت کے موقع پر اگر استعمال کیا جائے تو یہ جملہ خبریہ نہیں ہوتا، جملہ انشائیہ ہوتا ہے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے. اسی طرح پنجاب میں کلمہ او میں کیا ہے، میں او میں کیا ہے، جملہ منہ سے جو بولتا ہے خبریہ ہے نا، تو اس کا مراد کیا ہے، او میری گل سن، مطلب یہ نہیں میری گل سن، ایسا کندھے پر پکڑ، او میں کیا ہے، او میں کیا ہے، میں کیا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن کہتا کیا ہے، میری بات سن. یہ کندھے سے پکڑ کے جھٹکتے. تو یہ جو پٹھان لوگ ہیں یہ داڑھی سے پکڑ لیتے. عربوں کی بھی قدیم عادت ہے، بات کرتا تھا ایک دوسرے کو داڑھی سے پکڑ لیتے. عروہ بن مسعود نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو ریش مارک سے پکڑا. واہ صدیق اکبر اکھی ڈیٹھیوں جری نہ جاندی بے ادبی لیلا. محبت کا مزاج ہے، محبت اپنے محبوب کی بے ادبی کو کبھی قبول نہیں کرتی. انہوں نے عربی زبان میں مسا بدر امک، عربی زبان میں اس سے زیادہ ننگی گالی کوئی نہیں ہو سکتی. ہاں بہت ننگی گالی ہے. ساری زندگی صدیق اکبر نے گالی دی نہیں. جس کے پٹھواری ہے انہیں تو سٹ ماری تو کرنا تو گری دمبا توڑی اکا پوری آ گئی. ہوں دانے اصل اتنا ہی پلے ہیں جی، اس طرح ولایت نہیں سب بنیا تو اتنے آئے سے. یہ پٹھوار نے گالی جو مجھے ایک گالی دیتی سو جڑی کنا تو گری تو دمبا توڑی پوری آ گئی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا ایک شریف النفس انسان، پاک باز انسان، کبھی گالی سے زبان آلودہ نہ کرنے والا، ایسی گالی دی کہ تاریخ کے صفحے پر نمایاں طور پر قائم رہی. سارے لوگ حیران ہو گئے نقش پر دیوار کہ صدیق اکبر نے ایسی گالی دے دی. واپس گیا، جا کے کہتا ہے آگے جتنے تمہاری لڑنے کی صلاحیں تھی نا اب وہ جانے دو، اب بیکار ہیں. کہا کیوں؟ کہا میں نے دیکھا ہے سرکار تھوکتے ہیں، سرکار کا لعاب دہن نیچے نہیں جانتے تھے، دوڑ کے پکڑ لیتے. وضو کرتے پانی کا قطرہ کوئی نیچے نہیں گرنے دیتے. سرکار کا جوتا مبارک
حضور کی بارگاہ میں جب پیش کرتے اٹھا کے بوسہ لے کے جوتا رکھتے. ان کا لڑنا کیوں ممکن نہیں؟ کہا فرزانوں سے لڑا جا سکتا ہے، دیوانوں سے نہیں لڑا جا سکتا. نبی پاک کے دیوانے بن جاتے، تمہارے مقابلے میں کوئی نہ آتا. یہ جھکنے اور بکنے کو اپنا مذہب بنا لیا ہے. یہ راتوں کے شراب خانے کے ساتھی تمہاری عزتیں لوٹ کے لے گئے، پھر بھی تم نے اڈے فراہم کیے. یہ تمہارے عقیدے کا بطلان ہے. اگر عقیدہ تمہارا صحیح ہوتا تو یہ بات کبھی نہ کرتے. عقیدہ کس طرح صحیح ہوتا؟ ولی ہوتا تو عقیدہ صحیح ہوتا. اسی وجہ سے جب سے لے کے تم نے یہ عقیدہ اختیار کیا، ولی تم میں کوئی نہیں پیدا ہو. اس عقیدے کا پہلا مصنف ابن تیمیہ ہے جی. لیکن کمال پتہ کیا؟ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ سے مناظرہ ہوا بادشاہ کے دربار میں. البدایہ والنہایہ 14 جلدوں کی کتاب ہے. کا مناظرے میں ہارنے کی صورت میں اس کے شاگردوں نے لکھا جیتا ہے، باقی ساری نے لکھا وہ ہارا ہے اور کفر اس کا ثابت ہو گیا ہے. اب فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ نتیجہ کرے گا. اگر رہا ہو گیا تو جیتا تھا، اگر سزا ہو گئی تو آ رہا تھا. کیوں بھائی؟ الدرر الکامنہ فی آیان میاں سامنہ، امام حضرت اسقلانی کی کتاب، اس کے اندر بھی ہے. جب سزا ہو گئی، اور ہوتا کیا تھا، جوئیں پڑتی تھی. مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر اس کے عقیدے کے بڑی اس کی تعریفیں کرے. کہا جس وقت آپ کا وصال ہوا تو 14,000 عورت نے ان کے منہ کے بوسہ لیا. میں نے کہا قبر کا بوسہ لینے کو حرام کہتے ہو تو ابن تیمیہ ان 14,000 عورتوں کے میاں لگتے تھے. مرنے کے بعد میاں اپنی بیوی کے بوسہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ موت کے ساتھ عورت کا نکاح اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی دن اگر اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی بھانجی سے نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے. البتہ میاں مر جائے، بیوی زندہ رہے تو عدت کے زمانے سے تک بن وجہ نکاح رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نکاح ثانی نہیں کر سکتی. بیوی اپنے میاں کے بوسہ لینا چاہے تو مباح ہے کہ بن وجہ نکاح میں ہے. اب میں پوچھتا ہوں یہ 14,000 عورتیں کسی بھی ناپ تول سے بتاؤ کہ منہ پر بوسہ لینے کی یہ مجاز کس طرح ہے؟ یہ خوب ہے تمہارا مذہب. قبر کو بوسہ لینا ناجائز اور ابن تیمیہ کے منہ پر بوسہ لینا جائز. کیسا خوبصورت فیصلہ ہے. یہ ان کی کرامت کیا تھی؟ یہ جوئیں بڑی پڑتی تھی. واہ. یہ جسے مرزا جی سے پوچھے کہ مرزا جی تمہارا معجزہ کا منہ تو بہت آتا ہے. جس طرح کے نبی اسی طرح کے معجزے. کیا 2 منٹ بھی پیشاب نہیں روک سکتے؟ ان کی شمائل میں ہے پیشاب نہیں روک سکتے تھے 2 منٹ بھی. اب جب الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ بیٹھے ہو میں پیشاب کر رہا ہوں. اور ان کا معجزہ گڑ کی پھیلیاں کھاتے تھے اور وہ جیب میں رکھتے تھے. آپ کے کرتے کی 2 جیبیں تھیں اور آپ مٹی کے ڈیلے بھی احتیاطاً جیب میں رکھتے تھے، اس لیے کہ آپ کو بار بار پیشاب آتا تھا تو مٹی کے ڈیلے ضرورت پڑتے تھے. تو کہا آپ کو نسیان ہو گیا تھا. جی جی نبی ہوئے جی معجزے یہ جی گلا جی جی ہونے اب جناب کہتے ہو جوتا پہننے لگے. اتنی حاضری نہیں تھی دماغ کی، اللہ اللہ کر کے غرق ہو گئے تھے کہ دایاں جوتا بائیں پاؤں میں اور بایاں دائیں پاؤں میں. جس قاعدے کے مطابق جوتا ادھر کا ادھر ہو جاتا تھا، ایک ڈیلا 4 6 مرتبہ استعمال کرتے تھے. ایسا ممکن نہیں تھا کہ گڑ کی بھیلی مٹی کے ڈیلوں میں اور استعمال شدہ مٹی کے ڈیلے گڑ کی بھیلیوں میں. میں نے کہا جس طرح کا وہ نبی ہے اس طرح کا یہ ولی ہے. کیا خوبصورت کرام. جوئیں پڑتی تھیں. میں نے کہا اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ نبی کو جوں پڑتی نہیں اور اس کی جوں نکلتی نہیں ہے. اور کمال یہ کہ ان کے جوؤں کو دفع کرنے کے لیے ایک تعویذ پارے کا ڈالا ہوا تھا. 140 درہم کا تبرکن بیچا گیا. یارو جوؤں والا تعویذ برکت والا اور تبرک سمجھ کے وہ خریدا اور بیچا گیا، تو باقی تبرکات کے بارے میں جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ جوؤں والی ٹوپی 500 درہم کی بکی،
کمال ہے یار. یہ جوؤں کا قصہ سنا سنیے, بڑی عجیب و غریب. وہ حدیث قسطنطنیہ, اس کے راویوں پر ایک مرتبہ کسی سے گفتگو ہوئی تو میں نے پوچھا کہ اس کے جتنے راوی ہیں وہ سارے شامی ہیں, واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے, مدینہ طیبہ کا کوئی راوی نہیں ہے, مدینہ طیبہ کی راوی ایک ام حرام ہیں, ان کے سوا راوی کوئی نہیں. عقل سلیم اس کو تسلیم کر دیا کہ اتنا اہم مسئلہ ہو, بادشاہوں پر حملے کی بحث ہو اور راوی صرف اس کی عورت ہو اور سارے شامی راوی ہیں, یہ تو پہنوئی کی شہادت سارے سالے دے رہے. اور امام بخاری کی پوری بخاری میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس سلسلہ اسناد کی فقط یہی ایک حدیث ہے یار. جناب علی مرتضیٰ کی حدیث لینے کے لیے کوئی ایسا سفر بخاری صاحب نے نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یزید والی حدیث. راویہ سے پوچھا گیا آپ کو پتہ کس طرح ہے, آپ اس جگہ آئی کس طرح ہے؟ آئی ہوں سعد بن عبادہ کے ساتھ. یہ کون سا دور ہے؟ جناب امیر بھابی رضی اللہ عنہ کا دور ہے. اور تجھے تو سعد بن عبادہ نے پہلے سے طلاق دے دی ہوئی ہے, ادھر آئے کس طرح ہو؟ جس کا نام سعد بن عبادہ ہے وہ تو انہوں نے تو نہ حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی ہے نہ فاروق اعظم کی ہے, اور اس کے بعد وہ وفات پا گئے تھے شام میں. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ کون سا سعد بن عبادہ ہے جس کی بیوی تم بن کے آئی ہو؟ سمجھو, انہوں نے تو 3 طلاقیں تجھے دی ہوئی تھی, جی رجوع کر لیا تھا, اور 3 طلاقوں میں رجوع علی حق کے ہاں ہوتا ہے. ابن تیمیہ کا مذہب ہے جناب 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دی جائیں تو ایک ہی ہوتی ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح جیسا تساں کہ 1 روپیہ میں اج دیاں, ایک کل دیاں, ایک پرسوں دیاں, تو آکو 3 دیتے نہیں, کٹھے 3 ایک باری چاہیے تو آکا 1 دیتا ہی. یہ کسی مسلمان کا مذہب نہیں ہے. شافی, مالکی, حنبلی, حنفی, چاروں میں سے کسی کا مذہب نہیں. بدایات المجتہد و نہایت المقتصد, اس کے اندر طاؤس کے نسیان کا الزام لگایا ہے. ابن رشد نے کہا اس آدمی نے اور بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں, شرع میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو ایک ہی ہوتی ہے. اچھا آپ نے حدیث کی کلیکشن کس طرح کی؟ کہا سرکار دو عالم تشریف لایا کرتے تھے تو میں جوئیں دیکھا کرتی تھی. وہ جوئیں جب پہنی ہی نہیں سے تو تو تکڑی کیا ہونی سے, غیر محرم عورت ہو کر کے تو جوئیں کس طرح دیکھا کرتی تھی؟ حضور کی ازواج مطہرات میں سے جس کو بہت زیادہ قریب ہو کے رہنے کا موقع ملا ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہیں. انہوں نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں جوئیں دیکھا کرتی تھی؟ تو جب بیوی ہو کے 9 بیویوں میں سے کوئی راویہ نہیں میں جوئیں دیکھا کرتی تھی, بیوی نہ ہو کر تو یہ کس طرح کہتی ہے؟ کیونکہ ادھر ہی بندہ جوئیں ہی علا لباد, ادھر راوی بھی جوئیں ہی علی لبے. خیال میں یہ بات لمبی ہے, کبھی فرصت میں سن لینا, طویل ہے داستان میری. پھر وہ جو ساتھی تھے نا چیخے بخاری کا, میں نے کہا بخاری ایک بزرگ ہیں, مولوی صاحب ہیں, ہم ان کی حدیث کو صحت کے ترازو پر پرکھیں گے. 34 راوی جن کے شیعہ ہیں, 80 سے زیادہ راوی ان کے معتزلہ اور خارجی ہیں. جو حضرت حیدر کرار کو صبح شام لعنت بھیجتا ہے وہ بخاری کے راوی میں سے 100 سے زیادہ حدیث ان کی بخاری میں ہے, تو ہم پرکھیں گے. اور کوئی فضیلت کی حدیث یاد نہ آئی تو کہا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ میں تیرا کچھ نہیں سنوار سکتا. یہ کس سال کی بات ہے؟ انذر عشیرتک الاقربین کے تحت لکھا ہے. یہ آیت کون سے زمانے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ 3 سال نبوت میں نازل ہوئی ہے. تو 3 سال نبوت میں اول تو سیدہ پیدا ہی نہیں ہوئی, اگر پیدا ہوئی تو 21 برس کی ہیں. تو جو شادی شدہ بیٹیاں ہیں جو مکلف ہیں ان کو یہ آواز نہیں ہے, خاتون جنت کو یہ آواز کیوں ہے؟ سمجھے بات؟ راوی کون ہے؟ کہا ابن مسیب. ہے کون؟ کہا 8ویں سال ہجرت جو سرکار نے مکہ فتح فرمایا اس تاریخ مسلمان ہوا.
تو یہ واقعہ تیسرے سال، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال تو وہ لو نا، ہجرت کے بعد 8 سال یہ لو، 18 برس بعد کی بات ہے۔ آگے اس کا راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کب مسلمان ہوئے؟ سن خیبر کو مسلمان ہوئے، چھٹے سال ہجرت میں، ہے 18 میں سے 2 نکال دو، 6 کر دو، تو جو آج سے 16 برس پہلے واقعہ پیش ہوا ہے، کیا حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے کہ میں خود موقع پر تھا؟ ہرگز نہیں کہا۔ کیا یہ کہا ہے کہ وہ آدمی مجھے ملا ہے جو موقع پر تھا؟ ہرگز نہیں کہا۔ کیا کہا ہے سرکار نے یہ بات کہی ہے تو میں موقع پر موجود تھا، سرکار نے فرمایا؟ ہرگز نہیں کہا۔ جب اس سے بھی ملاقات نہیں ہوئی جس نے یہ بات سنی، موقع پر خود بھی موجود نہیں تھے، قابل احتجاج کس طرح ٹھہری ہے؟ اچھا، بخاری جلد 2 آخری حصہ، صحابی ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ متی الساعۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ عرض حضور فرماتے ہیں ما عادت الحق، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ما عادت الحق من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، کہ زیادہ حاضری کی، یعنی اعمال کی نفی کی کہ میرے پاس کوئی اتنی متاع نہیں ہے۔ اے محبوب کبریا، اگر آپ ہی نے یہ بات حضرت سیدہ فاطمہ سے کہی ہے کہ میں تیرا کچھ نہیں سنوار سکتا، اس کو آپ کہیں کہ میں تیرا کچھ نہیں سنوار سکتا، کہیں وہ بچیاں نال گلاں کرنی ہو پہ کیسے میں نے حسین نہ وارث کوئی نہیں رہا پیچھے، خاتون جنت کا وارث کوئی نہیں۔ سرکار نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا کہ میں تیرا کچھ نہیں سنوار سکتا، اپنے اعمال کر۔ سرکار نے فرمایا تو تم نے جب کیا کچھ نہیں تو قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتے؟ کہتے ولاکنی احب اللہ ورسولہ، خدا اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ کہ اگر خدا اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے نا تو پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ المرء مع من احب، دونوں ہاتھ اونچے کر کے کہتا ہوں، خدا کی مخلوق میں خاتون جنت سے زیادہ پیارا کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے۔ ہاں بلا خوف تردید کہتا ہوں، مرتبہ کسی کا بڑا مانو، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن زیادہ پیارا مانو جھوٹ ہے۔ خاتون جنت سے زیادہ پیارا کوئی شخص نہیں ہے۔ کوئی سرکار سے پیار کرے اس کی قیمت اور ہے، سرکار کسی سے پیار کرے اس کی قیمت اور ہے۔ اسی بخاری میں یہ ہو کہ پھر گھبرا نہیں، بے شک تیرے اعمال کسی کام کے نہیں، ردی ہیں سب، مگر پیار مجھ سے کرتا ہے، لجپال پریتاں جوڑ دے نہیں، جے جوڑتا پھر توڑ دے نہیں، جدی پاں پکڑن پھر چھوڑ دے نہیں۔ تو پیار کرنے والے غلام کو تو نہ کہیں تیرا کچھ نہیں سنوار سکتا، خاتون جنت سے یہ بات کہیں؟ یہ اولیاء اللہ کا مذہب نہیں۔ عقیدہ صحیح کرو، صحت عقیدہ مدار نجات ہے، مدار غلبہ ہے، مدار فتح ہے۔ آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ان پاک بندوں کا وسیلہ پیش کر کے کہو مولا کریم، ان اپنے سچے بندوں کا صدقہ جن کا وجود تو نے صحت عقیدہ کی نشانی قرار دیا ہے، ان کی برکت سے ہمیں کامیابی عطا فرما۔ آج بھی وہ خدا خدا ہے۔ امید ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں اگر زندہ رہیں تو سچے عقیدے پر قائم رہنے میں مددگار ہوں گی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مجھے دین کے لیے پڑھایا تھا، انہوں نے یہ باتیں مجھے تلقین کے طور پر کہی تھی، بیٹے دین سے کوئی ٹھگی بچی نہیں کرنی، خدا کی نعمتیں تیرا پتہ پوچھ کے نہ ہی تو مجھے غوث کی اولاد نہ کہنا۔ میرے نانا مکرم جن کے نام سے آج یہ عرس مزین ہو رہا ہے، بچپنے سے لے کر کے نا لبے گور تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ کرامتوں سے لبریز نہ ہو، ہر روز کرامتیں نئی سے نئی۔ سب سے پہلا آپ کا مرید منشی غلام حیدر تھا، وہ میں نے بھی وہ دیکھے، وہ بزرگ حضرت نانا جی سب تو میں نے نہیں دیکھے، ان کی کوئی 150 برس کے ہیر پھیر میں عمر شریف تھی، میں نے ان کو منحنی حالت میں دیکھا۔ پہلے دن جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے پہلی جماعت میں، تو انہوں نے کرسی چھوڑ دی، ٹاٹ پر بیٹھ کے کہتے مجھے بیعت کرے، تو یہ فرماتے میں نکاح نہ مینی نہ بیعت کرنے نہیں جاج۔ سبحان اللہ۔ انہاں آخیا جے بیعت سیدھے کرنے ہو تو کرو، نہیں تو راتی جتے سنو میں ساری گل سارے لوگوں نہ پاس۔ انہاں آخیا بابا او نہ بات بے شک بیعت کری گے۔ یہ پہلا مرید یہ شخص،
اور آخری گجر فیملی کا ایک آدمی تھا, سائیں چھیکڑی اس کا نام تھا. سائیں چھیکڑی بھی میں نے دیکھا ہے. ہم لوگ ایک سیاح استاد تھے, ان کے ساتھ دوران سفر سبق پڑھ رہے تھے, تو ایک بدعقیدہ آدمی تھے, چھوٹے شاہ ان کو کہتے تھے, مقبوضہ کشمیر کے تھے. وہ کسی پیر فقیر کو بھی نہیں مانتے تھے اور وہ بہت گالیاں والی بھی دیتے تھے. میری ان کی ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی تھی. کند ذہن تھے کمال درجے کے. میں نے 8-9 سبق شروع کیے ہوتے تھے, ان کا ایک سبق ہوتا تھا. اس ایک سبق پہ جو کمپٹیشن ہوتا تھا, روزانہ استاد گالیاں دیا کرتے تھے, اور اس لیے مجھ سے بھی بڑے آزردہ رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک بزرگوں کی باولی تھی, وہاں ہم لوگ کپڑے دھونے کے لیے گئے. تو جو طالب علم کبھی رہے ان کو یہ پتہ ہے کہ طالب علم کپڑے دھونے کے لیے کوئی بالٹی سی لے جاتے ہیں کہ جس کو پانی سے بھر کے بیچ صابن کاٹ کے ڈالتے ہیں, نیچے آگ جلاتے ہیں, جب پانی گرم ہو جاتا ہے اس کے اندر کپڑے ڈال کے دھوتے ہیں, وہ بڑے صاف ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ پھر اس کے بعد وہ تیل ویل ہم کچھ لے کے گئے کہ کشتیاں کیا کرتے تھے. بچے تھے اور میں کشتی کرنے میں کھلاڑی تھا, بہت اچھی طرح لڑ جھگڑ لیتا تھا, اور ٹھیک ٹھاک یہ جو زوردار کے کام ہیں بچپن میں کر لیتا تھا. تو جس وقت وہاں گئے تو مچھلیاں بڑی بڑی 2-4 سے لے کر کے آپ 12, 14, 20 سیر تک بڑی بڑی مچھلیاں پہلوان قسم کی, اور وہ گھومے گھامے, اور ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا پتھروں کا, اس کے اندر تو بوری کی طرح بھری ہوئی, اس کے باہر پانی کا تالاب سا تھا, اس کے اندر بھی ایسا تھا کہ اگر آدمی بیچ میں جائے نا تو چاروں طرف سے مچھلیاں اس کو گھیر لیتی تھی جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب جناب وہ بتانے لگے کہ یہ مچھلیاں یہ پیرانی باولی ہے, اتوں کہتے کوئی مچھلیاں پکڑے نا تو اس کے وہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچی ہے. بولا میں دل اور سلائی میں دستگیر نہ پوچھ رہا ہوں, کوئی پیر بڑے سے بڑا مارے پیر نہ نوکری ہوتی نا, می کہنا ڈرا میں حضرت علی مرتضیٰ خاتون جلندری اولاد چواں اچھا دل مچھلی, وہ میں کپڑے پہ تھوڑا سا مچھی ہے, کوئی پنجا کے سیرانی کے نیڑے آئی نا, میں منگلی ماری اس کی تو الٹی ہوئی گی. اصا جناب اٹھا اس کی کپیا ٹکیا کو اصل کو تیل سا مالشا سے کھڑیا سا وہ میٹھا کیتا, اس نے پکائی, انہیں سا کوئی لون کوئی نہ پہاڑے دی چوٹی پہ کر سا کسی لون منگی جانا, اصل پکائی تو کھا لی. بعد جو چھوٹے شاہ بچ اتری نا تو وہ مچھلیاں پکڑنے لگ پیا, کوئی مچھلی اسی نہ پکڑا ہے. راتی جب مڑی تو ایک مسیتی سی بڑے ہیں نا, وہ کوئی یہ راریاں پاریاں بھی پنجتوریاں جی مارے ہیں, تو میں اس کیا وہ چھوٹے شاہ پاگل نہ ہو گیا, وہ چاہیے اپنی شاڑی جی تھا اندر بڑی گیا مسیتی نے, گرمی نے داڑ سے میں پیچھے چلا گیا, میں کہ بڑا کلاس فیل ہوا. اتوں مڑی کھلی جو بتیاں والے تو ایسی ایسی کی تھی چھوڑنا نہ تھی ماری چڑھتا. اٹھ رہے میں سنگیاں طالب علم ہونا چاہتا کہ آخر میں کہ یار ایسا پتہ نہیں جن پہ ہونا, میں تو آپ کلی پہ ہاں, ہے وہ کافی بڑا سا لگے میں ٹائی کے نہ سو اس کی, وہ لٹایا نہ تھلے میں سیتی اور سلاں جی سی انہیں گٹھے لگے پھٹن گئے, لیکن بڑی طاقت نہ اس کی ٹایا. تو خیر جناب پتہ لگیا بھی جنا اصل استاد دو عقیدے سے تھے, تو چوری نسوار بانے ہونے سے انہیں کی بلائی آندہ نہیں بھی نہیں ہے کی تھی نا, اٹھن سار چھوٹے شاہ انہوں نے داڑھی پکڑی کی تھی, انہیں کہا نسوار چوریاں نسواراں بانے تو ظاہری بزرگ بنیا پھرنا ہے. تو وہ طالب علم انہوں نے عقیدے نے وہ کلا سا جب یہ جناب انہوں نے درمیان رسلنگ شروع ہوئی نا اللہ سے پتہ لگا گل سچی ہے, کوئی یہ جھوٹا جین بھی نہیں تو یہ جھوٹی نسوار بھی نہیں. وہ طالب علم 10ویں پٹواری شاہ آڑے ہونے سے طالب علم نے زمانے ہوں وہ مچھی پٹواری شاہ نے پکڑی, اس کو تو نہیں پکڑن ہوئی. میں کہا پکڑی تو پھر ہوا کیا ہے, خیر تو جنہ تو چھوڑنا نہیں. میں کہا ایسی تو ایسی جنیں نہیں, اب تو جن ہے ہاں جنہ, میں پھر کار چک کرنا ہی. اس لیے جناب وہ چھوٹے شاہ کی زبانی وہ جن بولیا, حالانکہ تو پیر عالم شاہ نے 2 طرح نہ ہوا تو میں تو دسار ہونی تو پتہ لگے گی شاید یہ گل اس بندے یہ گل میں سنی ہوئی سی بھی جنہوں نے کوئی بادشاہ جڑے سے وہ حضرت صاحب کو مرید ہوئے سے. میں پوچھا وہ قیدی سے ہو تو شاہ صاحب نہیں یا تو مرید سو کہ پہلے قیدی سا, بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ولایت نے اعلیٰ مرتبے انہوں نے نوازیا تو اصل نے بادشاہ نے درخواست کی سے سارے بیعت ہونے ہیں تو اصل کی قید تو آزاد کر چھوڑو, قید تو آزاد ہوئی ہے. میں کہتا تو مرید انہوں نے کہڑی جائی ہوئے ہیں, اس کا کہ چمٹے ہوئے ہیں رسوں کول کرا تو بان کھیلے نال چمٹ اتھے بن نہیں اس کی ان کے پتا جی چمٹ کہڑی جائی نا تو نے تو کول ہے نہیں کرا نا, تو نے کرا کولے چمٹے بیت ہوئے بنی پر. میں کہا ہور کون بیت, اس کا کہا سائیں چھیکڑی, وہ گجراں ایک ساتھی تھا مجذوب, اتھا نے بندیاں کو پوچھا
ایک پہلے زمانے انہوں نے کہا شاہ صاحب نے وصال کی 2 دیہڑے رہی گئے سے اتنے بڑی دنیا کٹھی ہوئی بیعت ہونے واسطے انہوں نے فرمایا کوئی جنات آئے انہوں کی بیعت ہونے دیو تو ایک او پیچھے جڑا نا گجراں وچوں ساتھی آ یہ بڑا چھیکڑی مرید ہے سائیں چھیکڑی تو اگیا اس کی بیعت کیتا نے تو فرمایا جنہ کی بیعت کر کیتا جڑا بندہ سمجھنا ہمارے جنازے جو کیسنا چاہیے پرسوں تساں اتھے ہمارے کار جنازے شمولیت نے ارادے لگا کے یہ 2 گلاں جناب اس نے دسیاں پہلا مرید منشی غلام حیدر تو آخری سائیں چھیکڑی اس دن تو لے کے نا اخیرے دیہڑے تک کرامات نہ لبریز ہے لیکن میں ہوں کوئی گل اس واسطے تو کرنا نہ چاہنا جی کوئی ماڑے کو بیعت ہے ماڑے جی بندے کو کون بیعت ہونا جی اس طرح کسے بھی بدعقیدہ کی کدے معاف نہ کیتا ہے کدے صرفہ نہ اپنا کیتا نہ بگانا کیتا ہے ماڑے کو جی بیعت ہونا انہیں زوریاں ہی بیعت کیتی ہے میں ٹرائی نہیں کیتا مطلب آخنے کہ شاید اس کو ٹرائی کیتا جب بیعت ہو جب بندہ بیعت ہونے لے اسنا انہیں سارے سنگی پوچھنا میں جڑا میں تو ماڑی عادتاں سخت جی ہیں ماڑی پیری مریدی نے پوچھنی تو کوئی یہ نرم جا پیر وقت نہیں فضا نال اپر تھلے ہونا رہنا اس نے بیعت کر ٹھیک رہی گئے سے نالے جڑا کوئی سیاسی حکمران ہے اس نے بھی تھلے بڑی گئے سی تو دوئی فائدہ پہنچی میں تو کچھ تھلے پڑھنے نہ دی میں تو مولا مرتضیٰ نہیں اولاد نہ بندہ جو چترے سنجری رخ بختم سیاہ آباد جس فقر اگر بود حوث ملک سنجرم حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلطان سنجر نے چٹھی لکھی کہ آپ میرے دربار میں آئیں تو میں آپ کو جاگیر دیتا ہوں اور اتنا ماہانہ وظیفہ دیا کروں گا جو آپ کے لنگر شریف میں استعمال ہوا کرے گا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا چو چترے سنجری رخ بختم سیاہ آباد چونکہ مذہباً وہ شیعہ تھا نا اس کا جھنڈا کالے رنگ کا تھا فرمایا کہ جس طرح تیرے جھنڈے کا منہ کالا ہے نا خدا کرے میری تقدیر کا منہ اسی طرح کالا ہو جائے تو مجھے جاگیر دینا چاہتا ہے تیرے پورے ملک کی آرزو اگر میری بغل میں جنم لے تو خدا کرے میری تقریر کا منہ اسی طرح کالا ہو جائے جس طرح تیرے جھنڈے کا منہ کالا. بعض لوگ اس سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کالا لباس یا کالی پگڑی شاید منحوس ہے نا. آپ کو شاید یہ بات پتہ ہے کہ نہیں عباسیہ کے دور حکومت میں بادشاہی خاندان نے یہ لباس اپنے لیے منتخب کیا تھا. اہل بیت کا لباس سبز تھا اور آپ کتب سیاح کو مطالعہ کریں جس تاریخ سرکار نے مکہ فتح فرمایا تھا آپ کی پگڑی کالے رنگ کی تھی. عالم خواب میں بھی کالے رنگ کی پگڑی دیکھی جائے تو یہ سرداری کی علامت ہوتی. لیکن اس کا چونکہ حال یہ تھا اس لیے غوث ثقلین فرماتے ہیں کہتے زانگا کے خبر یا فتم از ملک نیم شب صد ملک نیم روز بیک جون امی خرم. جس وقت سے لے کر مجھے آدھی رات کی حکومت کا پتہ چلا ہے اس وقت صورتحال یہ بن گئی ہوئی ہے کہ تو مجھے کہتا ہے نا کہ تجھے جاگیر دوں گا. جاگیر نہ دے پورا ملک دے, پورا ملک نہ دے ایسے 100 ملک دے. جس ملک کا میں حکمران ہوں اپنے 100 دے کے مجھ سے جو لینا چاہے تو 100 لے کے جو نہ دوں. اس لیے جو میرے پاس بیعت کرنے کے لیے جاتے ہیں میں نے کہا یہ ایسے جو ہوتے ہیں نا موسمی قسم کے پیر اور موسمی قسم کے مرید ان کے ساتھ بیعت کرو موافق رہے گی. مقبوضہ کشمیر گئے ہیں نا تو سوپر نال پر ایک آبادی ہے اسانے مریدہ نہیں اتھا جناب تک کیا صبح لمحہ کرتے آلے آئے لوگ انہوں نے بیعت کری کی تھی. دوپہریں ہو رہا ہے انہوں نے بیعت کری کی تھی. دگری ہو رہا ہے انہوں نے بیعت کری کی. شامی ہو رہا ہے انہوں نے بیعت کری کی. تو میں ایک بابے کو پوچھا میں کہا بابا وہ اسانا مرید سا میں کہا بابا انہوں کو پوچھی دے 10 روپے تو اساں کو سنال نہیں بیعت کی تھی تو انہاں سارے انہوں نے کہا اسانے مذہب وچ ایک ہے پیر ہونی ہیں باقی پیر نہیں ہونی ہیں. تو میں کہا یہ پھر کی بار بار انہوں نے کہا جتنا گڑ بانی ہے اتنا میٹھا ہونی ہے. تو میں اس لیے کبھی اپنے بزرگوں کی کرامتوں کا قصہ نہیں چھیڑا کرتے. ہمارے تو اس بات کے یہ گواہ ہے ہم نے پوری زندگی میں ان کو نگار آنکھوں سے کوئی بندہ نہیں دیکھا جس کو انہیں کہا ہو پیر عالم شاہ دیکھے تھے کرامت نہیں دیکھے. اور شاہ صاحب کی حضرت قبلہ والد صاحب رحمۃ کی کرامات ابھی زندہ بھی ہے اور نانا صاحب رحمۃ اللہ کی کرامات بالکل موقع پر زندہ موجود ہے علاقے کے اندر موجود ہے. یہ پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر لیکن آج مسلمانوں پر ایک آفت کا وقت ہے. یہ بتلانا مراد تھا کہ ہماری ذلت و رسوائی کا سبب ہماری بدعقیدگی ہے.
اور بدعقیدگی کا نتیجہ کہ ہماری سبوں میں اولیاء اللہ پیدا ہونے بند ہوئے. جو قوم سیدھے راستے پر رہے گی ولی پیدا ہوتے رہیں گے. آج بھی اس اپنے کھوئے ہوئے ماضی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے صحت عقیدہ کی طرف واپس آنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمد للہ رب العالمین.